بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن طلحة بن عبید اللہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے، قال انہوں نے بیان فرمایا، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اہل نجد، کہ ایک طلحہ کیوں؟ طلحہ اس لیے کہ طلحہ یہ غیر منصرف ہے، تائے تانی سے اور علم ہے، غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفیع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں فتح کے ساتھ، اس لیے اور یہ حالت جری میں، اس لیے طلحہ ہو گیا۔ وعن طلحہ بننے کیوں؟ اس لیے کہ لفظ ابن یہ طلحہ کی صفت واقع ہے، جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا ہوگا، یا طلحہ سے بدل واقع ہے تو جو اعراب مبدل منہ کا ہوگا وہی اعراب بدل کا ہوگا، تو چونکہ طلحہ حقیقت میں مجرور ہے اس لیے ابن پڑھا۔ وعن طلحة بن عبید اللہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے، قال انہوں نے بیان فرمایا کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ایک مرد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ، من اہل نجد، اہل نجد میں سے، کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ایک مرد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور وہ مرد کہاں کا تھا؟ کہتا من اہل نجد، جو نجد کے رہنے والوں میں سے تھا، سائر راسے، اور جس کے سر کے بال کیا تھے؟ بکھڑے ہوئے تھے، سر کے بال بکھڑے ہوئے تھے، سر یا سر میں، سر ان کا گرد آلود تھا، یعنی گرد وغیرہ بھرا ہوا تھا۔ نسمع دویا صوتہ، ہم اس انسان کی آواز کی گنگناہٹ کو سن رہے تھے، ولا نفقہ ما یقول، اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے ما یقول وہ کیا کہہ رہے ہیں، حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہوئے، فائزہ ہوا یسأل عن الاسلام، تو ناگا وہ اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگے، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس صلاۃ فی الیوم واللیلۃ، رات اور دن میں 5 وقت کی نماز ہے، فقال، تو فرمایا کہ حل علی غیرہن، تو کیا میرے اوپر ان کے علاوہ بھی ہے؟ تو گویا کہ یہاں 5 وقت کی نماز کے حوالے سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور کہیں کہیں میرے آقا نے اسلام کے تعلق سے بتایا ہے، ایمان کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اور مجھ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کہنے کا مطلب جس طرح سے سائل ہوتا ویسے میرے آقا جواب دیتے، یعنی سائل تو مومن ہے، تو اب ایسی صورت میں اس سے اللہ کے تعلق سے اس کو بتانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر وہ تو ایمان لا چکا ہے، لیکن اب چونکہ ایمان لانے کے بعد عمل کیا کرے گا، کون سا کام کرے گا، اس کے بارے میں اسے بتانا ہے، تو بتانا اس لیے میرے سرکار اسے 5 وقتہ نماز کے حوالے سے میرے آقا نے بتایا۔ تو ولا نفقہ ما یقول، ہم نہیں سمجھتے وہ کیا کہہ رہے ہیں، حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، فائزہ ہوا یسأل عن الاسلام، تو جب وہ اسلام، تو ناگا وہ اسلام کے بارے میں پوچھنے لگے، تو فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب وہ اسلام کے بارے میں پوچھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلاۃ فی الیوم واللیلۃ، رات اور دن میں 5 وقت کی نماز۔ اسلام سے مراد، اسلام کے شعار میں سے یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اگر آپ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا آپ پر فرض فقالہ، تو فرمایا، تو انہوں نے کہا حل علی غیرہن، تو کیا میرے اوپر ان کے علاوہ بھی کوئی عبادت ہے؟ فقالہ، سرکار نے فرمایا، لا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ نفل نماز پڑھیں، مگر یہ کہ نفل نماز پڑھیں، یعنی میری آقا فرماتے ہیں کہ رات و دین میں 5 وقت کی نماز پڑھنا آپ پر ضروری ہے، آپ پر فرض ہے، اگر 5 وقت کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ پکڑے جائیں گے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہت ہی حساب اور کتاب ہوگا، اور فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے حوالے سے پرسش ہوگی کہ آپ کی نمازیں آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، آپ کے ذمے میں کئی نمازیں باقی تو نہیں ہیں،
لیکن اگر کوئی انسان صدقہ نافلہ پوری زندگی نہ کرے تو پروردگار عالم اس کے بارے میں سوال نہیں فرمائے گا. لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تم نے فجر کی نماز کیوں قضا کر دی, تم نے ظہر کی نماز کیوں گوا دیا, تم نے عصر کی نماز کو کیوں نہیں پڑھا, تم نے مغرب کی نماز کیوں نہیں پڑھی, تم نے عشاء کی نماز اور وتر کی نماز کیوں نہیں پڑھی. تو نماز کے تعلق سے ہر حال میں سوال ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اگر آپ نفل نماز نہیں پڑھے تو پروردگار عالم یہ نہیں فرمائے گا کہ تم نے نفل نماز کیوں نہیں پڑھی, اس لیے کہ نفل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو آپ پر واجب نہیں کیا ہے. لیکن جو فرض نماز ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب فرمایا ہے. اللہ نے آپ کو آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے, کان دیا ہے سننے کے لیے, ہاتھ دیا ہے پکڑنے کے لیے, کام کاج کرنے کے لیے, دل دیا سوچنے کے لیے. اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا ہے. تو ان نعمتوں کے بدلے میں ہمارا دلالت حالیہ بتاتا ہے کہ پروردگار عالم کی عبادت ہمیں ضرور کرنا چاہیے, اس کی شکر میں. پھر اللہ نے فرمایا ہی ہے کہ نماز پڑھو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا وصیام شہر رمضان, رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. قال فرمایا کہ حل علیہ غیرہ, تو کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی ہے. قال سرکار نے فرمایا لا نہیں الا ان تطوع, مگر یہ کہ نفل نماز پڑھیں. قال فرمایا وذکر, یعنی مگر کہ نفل نماز کہنے کا مطلب یہ کیا میرے اوپر, یعنی رمضان کے روزے کا رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہر انسان عاقل اور بالغ پر فرض ہے. لیکن آج کا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے, جو بچیاں اسکول میں پڑھتی ہیں, جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, جو لڑکے لڑکیاں گھر میں بالغ ہو چکی ہیں, ان کے ماں باپ انہیں روزہ رکھنے کے لیے نہیں دیتے. کہتے ہیں روزہ رکھیں گے تو ان کا کلیجہ بیٹھ جائے گا, بولتے ہیں نا. بتاؤ ہم فیصلہ کریں یا آپ لوگ ابھی پڑھائیں؟ چل قلم دے اس کو, تو اپنا قلم لے کے. تو فرمایا گیا کہ بتائے رمضان. لیکن آج کل کے ہمارے سماج معاشرہ کے ہماری مائیں کہہ رہی ہے, ہماری بہنیں کہتی ہے, اور عورتیں کہتی ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد فی الفور روزہ رکھنے کی کوشش کرو گے تو ایسی صورت میں تمہارا کلیجہ ختم ہو جائے گا, تمہاری کڈنی فیل ہو جائے گی, تمہارا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. ارے نادانو, جس رب نے بالغ کے بعد روزہ فرض کیا ہے تو اس رب کو معلوم ہے کہ تمہارا ہارٹ روزہ رکھنے کے قابل ہے یا نہیں, تمہارا دماغ روزہ رکھنے کے قابل ہے یا نہیں, تمہارا جسم روزہ رکھنے کے قابل ہے یا نہیں. انسان کے بالغ ہونے کے بعد جب روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قلب جو ہے روزہ رکھنے کے قابل ہو چکا ہے, آپ کی کڈنی برداشت کرنے کے قابل ہو چکی ہے, آپ کا دل برداشت کرنے کے قابل ہو چکا ہے. تبھی تو اللہ فرماتا ہے کہ بعد بلوغ اب تم روزہ رکھو. اگر نہیں رکھا تو کیا ہوگا جی, اگر نہیں رکھا تو کیا ہوگا, اگر نہیں رکھا تو اس کا وبال بہت ہی خطرناک ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو انسان رمضان کے ماہ میں ایک روزہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو اس روزہ کی قضا اگر پوری زندگی کرے تو پوری زندگی اگر روزہ رکھے پھر بھی اس روزہ رکھنے میں جو برکتیں ملتی, جو رحمتیں ملتی, جو عنایتیں پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہوتی, ان رحمتوں سے وہ انسان نا امید اور محروم ہو جائے گا. اللہ اکبر, پوری زندگی بھی ایک روزہ کے بدلے میں رکھ لے پھر بھی وہ برکت وہ انسان نہیں پا سکتا. ایک بات. دوسری بات, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے گا تو ایک روزہ کے بدلے میں پیدر پہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے. اگر 60 روزوں کے رکھ رہے تھے, بیچ میں ایک روزہ قضا ہو گیا تو پھر سے اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے, تب اس کا کفارہ ادا ہو. اے لوگو, تم جو ہے رمضان کے روزے کو مذاق سمجھ لیو, ایسا نہ سمجھو. وہ ذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے حوالے سے ذکر کیا ہے. آج کل کے مالدار لوگ ایسے ہوتے ہیں, زکوٰۃ کے لے جاؤ تو چہروا کو بگاڑ دیتے ہیں, چہرہ ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, آنکھیں بند ہو جاتی ہے, ان کے کان بہرے ہو جاتے ہیں کہ مولانا سب کا کوئی کام ہی نہیں کہ زکوٰۃ کے لیے آ گیا ہے.
ارے نادان، زکوٰۃ کے مال کو کھا لو گے تو کل قیامت کے دن یہی زکوٰۃ سانپ کی شکل میں تمہارے سامنے آ جائے گی، اور تمہارا یہ سانپ پیچھا کرے گا، یہ زکوٰۃ پیچھے کرے گی، اور پیچھا کرتے 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 یہاں تک ایک انسان عاجز ہو جائے گا، یہاں تک کہ سانپ کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈال دے گا۔ جب سانپ کے منہ میں وہ انسان اپنا ہاتھ ڈال دے گا تو وہ اژدہا، جس اژدہا کے زہر کے حوالے سے میرے آقا فرماتے ہیں وہ اژدہا زمین پر ڈنگ مارے تو زمین قیامت تک گھاس نہیں اگائے گی۔ اگر وہ سانپ اگر اپنے دم سے پہاڑ کو مارے تو پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، لیکن وہ سانپ ایک ایسے انسان کو کھائے گا کہ جو انسان جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تب تمہارا کیا بنے گا؟ خبیث۔ مالدار کو کہہ رہے ہیں، آپ نے کہیے گا کہ ہم کو کہہ رہے ہیں۔ تو ان خبیث کا کیا ہوگا؟ جو زکوٰۃ کا مال پیٹوا میں گھساتے رہتے ہیں اور پیٹوا میں گھسا گھسا کر کے بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں۔ ارے نادانو، عمارت تو 4 دن کی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرا پاؤں لمبا ہو جائے گا، تیرے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں گے، تیرے پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اے انسان، تو غرور خوب کر رہا تھا کہ مولانا لوگ ہمارے گھر میں آئے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ ارے خبیث، اب تیرا پاؤں کام نہیں کر رہا، اب تیرا کیا بنے گا؟ اب تیرا ہاتھ کام نہیں کر رہا، اب تیرا کیا بنے گا؟ اسی بنیاد پر نادانوں کو زکوٰۃ کے حوالے سے بتائیے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ نہیں دو گے تیرا پیٹ پھٹ جائے گا۔ اس کا پیٹ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی پھٹے گا اور قبر میں تو پھٹے گا ہی ہے، اور میدان محشر میں بھی پھٹے گا۔ تو زکوٰۃ کسے کہتے ہیں جی؟ زکوٰۃ اور عشر کے مابین فرق ہے۔ عشر کہتے ہیں کہ ہر وہ شے جو زمین سے اگے ان کا 10واں یا 20واں حصہ نکالنا، اسی کا نام ہے عشر، اور یہ ہے واجب۔ اور عشر کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں۔ اگر کوئی انسان غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے، اندھا ہے، کانا ہے، اگر اس نے 1 کٹا دھان لگایا ہے تو 1 کٹا دھان میں جس قدر دھان ہوگا اسی اعتبار سے 20واں یا 10واں حصہ اس پر نکالنا واجب ہوگا۔ اگر آسمان سے بارش کی بنیاد پر، پروردگار عالم کی رحمت کاملہ کی بنیاد پر اس کا دھان ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں تقریباً 100 kg میں 100 kg میں 10 kg اسے دینا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی زمین سے، اگر اپنی مشین سے انہوں نے دھان کو سینچا ہے تو ایسی صورت میں 1 کنڈل میں 5 kg دینا پڑے گا۔ ارے نادان، 5 kg نکالنے میں تو کوں کرتا ہے، لیکن نادان اس خبیث کو بتائیے گا، ارے نادان، تو نے تو 1 دانہ کو بویا تھا اور میرے رب نے تو 1 دانہ کے بدلے میں تجھ کو 950 دانے عطا کیے، اور کہتا ہے کہ 1 دانہ ہم کیسے دیں گے؟ خبیث کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو نے تو 1 دانہ لگایا تھا، لیکن 1 دانہ کے بدلے میں پروردگار عالم نے تم کو 1-2 دانے نہیں، تقریباً 10.5 ساڑھے 1400 دانے عطا کیے۔ میں نے خود گن کے دیکھا ہے، اور مکئی پر ایک میرا مضمون بھی ہے، وہ مضمون میں شیئر کر دوں گا مکی کے تعلق سے۔ آپ سمجھا رہی کہ نہیں؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دینے میں وہ انسان کوں کرتا ہے، 50 مرتبہ سوچتا ہے، کہتا ہے یہ زکوٰۃ دے دیں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ ارے نادان خبیث، دنیا میں رہنے کے لیے تو نے تو مکان بنا لیا، اور قبر میں مٹی کے گھر میں رہنے کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ جہاں تیری بیٹی بھی ساتھ نہیں دے گی، جہاں تیری بیوی بھی ساتھ نہیں دے گی، جہاں تیری ماں بھی ساتھ نہیں دے گی، جہاں تیری بہن بھی ساتھ نہیں دے گی، جہاں تیرا بیٹا بھی ساتھ نہیں دے گا، جہاں تیرے گھر والے میں سے کوئی فرد ساتھ نہیں دے گا، اگر وہاں ساتھ دینے والی کوئی چیز ہے تو یہ زکوٰۃ ساتھ دینے والی ہے، یہ عشر ساتھ دینے والا ہے، یہ صدقہ نافلہ ساتھ دینے والے، صدقہ واجبہ ساتھ دینے والا، اس لیے اس کو ادا کیا کرو۔ نہیں ادا کرے گا تو بہت ہی برا انجام ہوگا۔ تو دیکھیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں، وَذَكَرَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزَّكَاةَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی سے زکوٰۃ کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ فقالا، تو عرابی کہنے لگا، هل علی غیرها، اے میرے آقا، اے میرے آقا، اے میرے ایمان، اے جان ایمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا عین ایمان ہے، میرے آقا جان ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان تو کہتا ہے اسے، اور ایمان یہ کہتا ہے جان، میری جان ہے، شعر پورا یاد نہیں ہم کو، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، تو کہنے کا مطلب میرے نبی کی شان بہت ہی بلند و بالی شان ہے، میرے نبی کی ذات عین ذات ایمان ہے۔
تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ میں تحریر فرماتے ہیں اگر کوئی انسان میرے نبی کے ایک بال مبارک کی اہانت کرے گا تو وہ انسان کافر ہو جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہو جائے گا، اس انسان سے شادی بیاہ کرنا حرام ہو جائے گا، ایسے انسان سے زکوٰۃ دیں، ایسے انسان کو اپنے مسلمان کے قبرستان میں دفنانا حرام ہو جائے گا جب تک وہ انسان توبہ و استغفار نہ پڑھ لے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ذکر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکات کا ذکر کیا۔ فقال، تو میرے آقا نے فرمایا، تو عربی نے کہا حل علی یا غیرها، تو کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی زکات ہے؟ فقال، سرکار نے فرمایا لا نہیں، اتنا ادا کرو گے کافی ہے، الا ان تطوع، مگر اگر تو نفلی زکات دینا چاہو، نفلی صدقہ دینا چاہو تو تم دے سکتے ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن نادانو، آج کل بڑے بڑے مالدار لوگ بڑا گرو کاٹ کے کھلا دے گا، بڑی بڑی بھینس کاٹ کے کھلا دے گا، لیکن زکات کے لیے علماء کرام جائیں گے تو چہرہ کو بگاڑ لے گا، مارو دو لاٹھی کمروں۔ حدیث زکات کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے گرو کیوں نہیں کھلایا کاٹ کر کے غریبوں کو، لیکن زکات کے بارے میں تو اللہ پوچھے گا تو نے زکات کیوں نہیں دی۔ اس لیے ان نادانوں کے پاس اگر کوئی میرے علماء اہل سنت میں سے کوئی عالم اہل سنت اگر پہنچ جاتا ہے، اولا تو اسے ان کا استقبال کرنا چاہیے، دوم تو انہیں عزت کے ساتھ بیٹھانا چاہیے، سوم اسے پانی پلانا چاہیے، اور چارم تو یہ کہ ان کو عزت کے ساتھ انہیں دھان یا گیہوں جو بھی عشر ہے عزت کے ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن ایک عالم دین جب چلا جائے گا تو نادان آگے دیکھے گا پیچھے دیکھے گا، مارو دو لاٹھی کمروا۔ حدیث واقع بات سمجھا رہی کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا زکات، فقال، سرکار نے فرمایا حل علی یا غیرها، تو اس عرابی نے کہا تو کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی؟ سرکار نے فرمایا لا نہیں، الا ان تطوع، مگر جو تم اپنی خوشی سے دینا چاہو تو دے سکتے ہو، تمہارے اوپر واجب نہیں ہے۔ قال، سر تو راوی بیان کرنے لگے فادبر الرجل هو یقول، تو جب وہ مرد جانے لگے تو جاتے وقت وہ انسان کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص منه، اللہ کی قسم اس پر نہ ہی میں زیادہ کروں گا، نہ اس پر میں کچھ، اس سے میں کچھ کم کروں گا۔ یعنی میرے نبی نے، میرے جان ایمان نے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ویسا ہی میں کروں گا، میرے سرکار کے قول سے ذرہ برابر بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو تو میں پڑھوں گا، چاہے آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، چاہے برسات آ جائے، چاہے بھوک لگے یا پیاس لگے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو غیر رمضان کا مہینہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز چونکہ فرض ہے تو ہمیں فرض نماز پڑھنا ہے۔ زکات کے بارے میں آیا ہے چاہے ہمارے گھر والے بھوکے مر جائے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن جس مال کی زکات نکلتی ہے ہم اسے زکات ضرور دیں گے، اس لیے کہ زکات نہیں دو گے کہ ایسی بیماری اللہ عطا فرما دے گا کہ جو زکات تم 200 روپے نکالتے اب تمہاری زکات یہاں 1000 روپے نکل رہا ہے۔ اب مت کہنا کہ حضرت آپ بھی تو کیا ہوا کاہے یہ پڑھائی جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری لیجیے گا، ہاں کس وقت آئے گا؟ ٹھیک ہے صبح پہنچا دیجیے گا، ٹھیک۔ تو ذکر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکات کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ فقال، سرکار نے فرمایا حل علی یا غیرها، تو کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی زکات ہے؟ فقال، فرمایا لا الا ان تطوع، مگر یہ کہ نفلی زکات۔ لیکن خبیث ایم ایل اے لوگ کیا کرے گا؟ ایم ایل اے لوگ، ایم پی لوگ کیا کرے گا؟ غریبوں کے مالوں کو ہڑپ کر کے لوگوں کو افطار کرے گا، مارو دو لاٹھی۔ خبیث کون سی کمپنی چل رہی ہے جی کہ ہزاروں لوگوں کو افطار کراتے ہو؟ ایک آدمی نہیں پورے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو افطار کرائے گا، اور کس پیسے سے افطار کرا رہا ہے؟ کسی کی اسکیم کو دبوچا ہے، کسی اسکول کے پیسے کو وہ ہڑپ کر لیا ہے، کسی مدرسے کے پیسے کو ضبط کر لیا ہے، کسی یتیم اور بیوہ کے پیسے کو ہڑپ کر کے وہ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ تو بتاؤ کیا اس کا روزہ افطار کرنا اسے ثواب ملے گا؟ فرشتے کوڑے نہیں لگائیں گے اس کو؟ ایسے کوڑے لگائیں گے کہ قبر ہی میں اس کی آگ نکلے گی۔ خبردار، ہم کو نہیں کھلانا ہے، حلال پیسے ہیں، اسی 100 روپیہ سے ایک آدمی ہوگا، اسی ایک آدمی کو ہم کھلائیں گے، گوشت نہیں ہو رہا ہے نمک ہی سے کھانا کھلا کر کے اس کی رخصتی کرائیں گے۔ یہ ہے ایمان کا علامت، بس نہیں رہی کہ نہیں؟
وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکات کا ذکر فرمایا. تو فقال، سرکار نے فرمایا حل علی غیرها، تو کیا تو اعرابی نے کہا تو کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی ہے؟ فقال، فرمایا لا نہیں الا ان تطوع، مگر کہ نفل نماز پڑھیں. قال، فرمایا فادبر الرجل هو یقول، تو آدمی جانے لگا اس حال میں کہ وہ آدمی کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص منه، اللہ کی قسم اس پر نہ ہی میں زیادہ کروں گا نہ اس سے میں کچھ کم کروں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرجل ان صدقا، واقعی یہ مرد کامیاب اور کامرا ہے اگر اس مرد نے سچ بول کر دکھلایا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مرد نے اگر جو باتیں ہم نے کہی ہیں ان باتوں پہ اگر اس نے عمل کر لیا. اور یہ افلح کا لفظ رجل یا مخاطب تو خاص ہے لیکن حکم قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک کے لیے کوئی بھی انسان اگر 5 وقت نماز پڑھے گا، اپنی سامانوں کی زکات ادا کرے گا، اپنی فصلوں کا عشر ادا کرے گا، تو ایسی صورت میں ایسا انسان جنتی انسان ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ ایسا مرد کامیاب ان صدق، اگر اس مرد نے سچ کا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. متفق علیہ کا مطلب اس حدیث کو حضرت امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، حضرت امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. اور بخاری شریف ایسی کتاب ہے کہ البخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن کے بعد تمام کتابوں میں اگر کوئی صحیح کتاب، معتبر کتاب، معزز کتاب ہے تو اس کتاب کا نام بخاری شریف ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن مقدس کے بعد میرے نبی کی شریعت میں قرآن مقدس کے بعد اگر کوئی کتاب اگر اسلام میں اگر سب سے عمدہ ہے تو اس کتاب کا نام مسلم شریف ہے. اور یہ دونوں حدیث امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے اور امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. اس لیے اس حدیث کا مقام اور رتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے. بس